اسلم اور مینا ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ اسلم ایک دہاڑیدار مزدور تھا۔ اکثر اوقات اسے کام مل بھی جاتا اور کبھی نہیں بھی، لیکن وہ اس سے اتنا کما لیتا تھا کہ اس سے ان دونوں کا اچھے سے گزارا ہو جاتا۔ ان کی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی سوائے ایک چیز کی، اور وہ تھی اولاد۔ شہر بھر میں شاید ہی کوئی مسجد یا مزار ہوگا جہاں جا کر انہوں نے اولاد کے لیے دعا نہ مانگی ہو۔ آخر ایک دن ان کی دعائیں قبول ہونے کا وقت آ ہی گیا، جب ان کے ہاں ایک خوبصورت سے بچے نے جنم لیا۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کر انہوں نے اس کے جنم کی خوشیاں منائیں، گاؤں بھر میں مٹھائیاں تقسیم کی، کہیں صدقہ کیا تو کہیں خیرات۔ وہ دونوں کافی خوش تھے۔ تبھی ایک دن، دیکھو جی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اپنے بیٹے کو کسی عام اسکول میں نہیں پڑھاؤں گی، اسے اچھے اسکول میں پڑھاؤں گی، پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا میرا بیٹا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اب پہلے سے زیادہ محنت کرنی ہوگی، آخر یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلم اب پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا۔ کبھی کسی کے کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا تو کبھی کسی کے جانوروں کو چارہ ڈال رہا ہوتا۔ تبھی ایک دن، مینا بہن، مینا بہن۔ کیا ہوا رامو کاکا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ شہر سے ایک لڑکے کا فون آیا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ اسلم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ نہیں، اسلم اب ہم میں نہیں رہا۔ یہ خبر تو اس کے گھر پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ کچھ روز تو آس پڑوس کے لوگوں نے بہت ساتھ دیا، لیکن آخر کب تک کوئی کسی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ گھر میں جو جمع پونجی تھی اس سے چند ہی مہینے گزرے تھے۔ گھر میں اناج کا ایک بھی دانہ نہیں تھا۔ ماں مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ محلے کی عورتوں نے تو اسے پہلے ہی باتوں باتوں میں بتانا شروع کر دیا تھا کہ اب وہ اس کا مزید ساتھ نہیں دے سکتے۔ کچھ نے تو کہا، مینا دیکھو، برا مت منانا، میری مانو تو تم شادی کر لو، دیکھو ابھی جوان ہو اور ایک چھوٹے بچے کا ساتھ، پہاڑ جیسی زندگی ہے، کیسے گزارو گی؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں اپنے بیٹے پر کسی ستیلے باپ کا سایہ نہیں برداشت کروں گی، میں اسے خود ہی پال لوں گی۔ لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں کی سٹھانی کے ہاں کام کر لے گی۔ صبح سے اس نے کام پر جانا شروع کر دیا۔ چراغ اب بڑا ہو چکا تھا، اسے اس نے پڑھنے کے لیے شہر بھجوا دیا۔ خود وہ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتی اور وہاں سے جو پیسے ملتے وہ اسے شہر بھجوا دیتی۔ وقت گزرتا رہا، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدل گئے۔ اب وہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی، یا شاید حالات نے اسے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا، لیکن آج وہ بہت خوش تھی۔ آج اس نے ماں کو فون کر کے بتایا، ماں، میں آج تجھ سے ملنے آ رہا ہوں، تجھے پتا ہے میں نے شہر میں اپنا گھر بھی لے لیا ہے۔ تبھی وہ سیٹھانی کے پاس گئی۔ مالکن، میں صبح سے کام پر نہیں آؤں گی۔ کیوں بھائی، ایسا کیا ہو گیا؟ وہ میرا بیٹا ہے نا چراغ، اس کا شہر سے فون آیا تھا، بتا رہا تھا کہ اس نے شہر میں اپنا گھر لیا ہے، مجھے لینے آ رہا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اچھا، اس کے لیے کوئی دلہن ڈھونڈی ہے؟ جی نہیں، وہ تو میں شہر جا کر ڈھونڈوں گی، وہاں سے کوئی پیاری سی پڑھی لکھی دلہن ڈھونڈوں گی اس کے لیے۔ گھر آ کر اس نے گھر کی صفائی کی اور پھر اس کی پسند کے کھانے بنانے لگی۔ وہ بہت خوش تھی۔ شام ہوتے ہی اس کا انتظار ختم ہو گیا جب چراغ داخل ہوا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ آ گیا میرا بیٹا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ماں، تجھے بتانا بھول گیا میں، یہ میری بیوی ہے، میرے ساتھ پڑھتی تھی تو ہم دونوں نے شادی کر لی۔ مجھے بتایا بھی نہیں، تو نے شادی کر لی؟ اس میں بتانے کی کیا بات تھی ماں، ہم دونوں نے شادی کرنی تھی تو ہم نے کر لی۔ اچھا چل تو آ، اچھا کیا،
اب ان بوڑھی ہڈیوں میں کہاں اتنا دم کہ تمہارے لیے کوئی دلہن ڈھونڈتی۔ ہاں، تیری پسند کے سارے کھانے بنائے ہیں میں نے۔ اس لڑکی نے تو ماں سے صحیح سے بات بھی نہیں کی، لیکن پھر بھی وہ خوش تھی کیونکہ اس کا بیٹا خوش تھا۔ اچھا ماں، اب ہم چلتے ہیں۔ اچھا رک، میں اپنا سامان لے آؤں۔ سامان؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تم لوگوں کے ساتھ، تم لوگ مجھے لینے آئے ہو نا۔ آپ کہاں ہمارے ساتھ جائیں گی؟ تم نے بتایا نہیں؟ ہم لوگ تو پہلے ہی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، آپ کا بوجھ کہاں اٹھائیں گی؟ بوجھ؟ میں بوجھ ہوں؟ دیکھ ماں، تو سمجھنے کی کوشش کر۔ تو جانتی تو ہے کتنی مہنگائی ہے اور مشکل سے ہم دونوں کا گزارا ہو رہا ہے، اور پھر تو سیٹھانی کے ہاں کام پر بھی تو جاتی ہے اور تیرا وہاں دل بھی نہیں لگے گا۔ ہاں، تو ٹھیک کہہ رہی ہے، تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ بس تیرے آنے کی خوشی میں نا بالکل پاگل سی ہو گئی تھی۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ میں پھر آؤں گا نا تجھ سے ملنے، اپنا خیال رکھنا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سوچ رہی تھی کہ یہ وہی چراغ ہے جس کے لیے اس نے کہاں کہاں منتیں مانگی، کہاں کہاں دعائیں کی، جس کے لیے وہ کہا کرتی تھی کہ اسی کے دم سے اس کی زندگی میں روشنی ہے۔ آج اسی چراغ کو ماں ایک بوجھ لگ رہی تھی۔ صبح سے پھر وہ سیٹھانی کے ہاں کام پر چلی گئی۔